آج کے دن کی مناسبت سے آج یوم شہدائے کشمیر، اس مناسبت سے ہم نے آج کے پروگرام رابطہ میں ایک مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے گفتگو کریں گے اس اہم موضوع پر۔ پروفیسر خالد فاروقی صاحب، جن کا تعلق درس و تدریس کے ساتھ ہے اور ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ان کا جو شعبہ ہے، ان کا سبجیکٹ ہسٹری کا ہے۔ تو ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے اور پولیٹیکل سائنس بھی ظاہر ہے وہ اسی سے ریلیٹ بھی کرتا ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے۔ تو پروفیسر خالد فاروقی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے پروگرام رابطہ میں آپ تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ جی، بہت مہربانی آپ کی اسلم صاحب، آپ نے مجھے اس ادارہ میں جو ہے وہ دعوت دی کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے خالد فاروقی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس ٹاپک پہ ہم آپ سے ڈسکشن تو کریں گے اور بہت ساری باتیں آج آپ سے ہوں گی، اور سٹارٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جو کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے اس میں ہندوستان جو ہے وہ پوری طرح سے اپنے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ وہاں پہ کشمیریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے جو بنیادی رائٹس ہیں، ان کو بالکل وائلیٹ کر رہا ہے جی۔ اور وہاں پہ جو UNO کے جو کنٹرول لائن ہے جی، اس کے اس طرف جو کشمیر ہے اس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں جی۔ جو کنٹرول لائن کی دوسری طرف کشمیر ہے اس کو ہم مقبوضہ کشمیر یا جموں کشمیر کہتے ہیں جی۔ تو UNO کے مطابق کہ دونوں کشمیر کے دونوں حصوں میں جی، نہ تو کوئی پاکستانی اپنی پراپرٹی خرید سکتا ہے صحیح، اور نہ ہی کوئی انڈین اپنی پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ نہ تو کوئی پاکستانی جو ہے وہ کشمیر میں نیشنلٹی لے سکتا ہے اور نہ کوئی ہندوستانی جو ہے وہ کشمیر کی نیشنلٹی لے سکتا ہے۔ صحیح۔ تو پاکستان جو ہے اپنے اس بات پہ قائم ہے، لیکن ہندوستان نے جو ہے تمام تر قوانین کو، UNO کی باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پہلے کشمیر کی جو علیحدہ حیثیت ہے اس کا خاتمہ کیا جی، اور اب وہاں پہ جو ہے ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان کو وہاں پہ آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور 30,000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے جو ہے وہ ڈومیسائل ایشو کر دیے گئے ہیں۔ جی۔ تو ایسا جو ہے اس کا یہ بالکل جو ہے UNO کے قرارداد کے منافی ہے جی، اور یہ ہندوستان کا جو ایکٹ ہے یہ قابل مذمت ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ نے UNO کا بھی ذکر کیا، اس حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہم ویسے تو جانتے ہیں، لیکن آپ کا چونکہ یہ سبجیکٹ بھی ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے ہی ہم آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں خاص طور پہ، ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہمارے پرائم منسٹر موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، یہ ماضی کے ہمارے پرائم منسٹر ہیں جی۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان نے UNO میں پرائرٹی، اپنے جو مسائل کو پرائرٹی دی، ان میں سب سے پرائر جو ہے وہ ایشو کشمیر کا رہا جی۔ اور اس بار بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے UNO میں جا کے زبردست سپیچ کی جی، اور عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑا، جی، اور نہ صرف عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑا بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے اپریسیشن بھی حاصل کی، اور کشمیر ایشو کو دنیا میں ایک نئے طریقے سے اجاگر کر کے یہ ثابت کیا کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو اسی طرح رہنے کا حق ہے جس طرح دنیا کے دیگر اقوام کو، دیگر لوگوں کو زندہ رہنے کا، آزاد رہنے کا حق ہے، اسی طرح کشمیریوں کا بھی آزادی حق ہے۔ بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کشمیر کا مقدمہ جا کے لڑا، اور وہاں بھی انہوں نے بالکل اس طرح سے ان کی حمایت کی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان سب کوششوں کے باوجود ابھی تک جو ہے کشمیریوں کو ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ ابھی تک کیوں نہیں مل سکا؟ دیکھیں جی، لیگ آف نیشن ختم ہوئی، لیگ آف نیشن کو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا جی، تاکہ دنیا میں امن قائم رکھا جا سکے۔ صحیح۔ جب لیگ آف نیشن فیل ہو گئی تو سیکنڈ ورلڈ وار کا دنیا کو سامنا کرنا پڑا۔ جی، سیکنڈ ورلڈ وار کا اب اختتام ہو رہا تھا جی، تو UNO بنایا گیا، اقوام متحدہ کو بنایا گیا تاکہ دنیا میں امن قائم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو لے کے جانے والا بھی ہندوستان ہے،
جی ہندوستان 1948 میں جا کے وہاں پہ رویا چیخا تڑپا ٹھیک کہ ہے جی کشمیریوں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، کشمیر ہمارا حصہ ہے. تو یو این او نے ایکشن لیتے ہوئے 1 جنوری 1949 کو جی وہاں پہ جنگ بندی کروا دی گئی ٹھیک ہے اور کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو رکھا گیا استصواب رائے پہ ٹھیک کہ ہے. کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ آئدر وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جی اور پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں. جی تو یو این او اپنی اس قرارداد پر آج تک عمل کرانے میں ناکام رہا. شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک دنیا کی بہت بڑی اکانومی ہے، جی 1 ارب 36 کروڑ لوگوں کی ایک مارکیٹ ہے جی اور جی دنیا کے بہت سارے ممالک اس مارکیٹ کو کھونا نہیں چاہتے جی جی اور شاید وہ اس لیے اس بات سے جو ہے اس بات کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. جی لیکن چونکہ پاکستانیوں کا کشمیر سے جی جی روح کا رشتہ ہے، کشمیریوں سے دل کا رشتہ ہے، یہ صرف ایک لائن ڈرا نہیں ہے، جی یہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا ایک مذہب کا رشتہ ہے جی جی جس کو ہم کبھی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. اور اگر یو این او یہاں پہ انصاف دینے میں ناکام رہا تو یہ بات سمجھ لیجئے گا جی کہ ایسا نہ ہو کہ یو این او کا حشر بھی لیگ آف نیشنز جیسا ہو جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم ثالث کا رول اس میں ادا کریں گے اور ہم اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں گے. تو کیا یہ ڈپلومیسی نہیں، یہ کس طرح سے اس بات کو آپ لیتے ہیں کہ بہت سارے جو ممالک ہیں وہ اس بات پہ بالکل ان کی حمایت بھی ہمیں حاصل ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی ملے، لیکن ابھی تک پھر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ جو کا تو ہے. دیکھیں جی، جیسے پاکستان میں گورنمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں اسی طرح امریکہ میں بھی گورنمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. جی جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ بنے تو نریندرا مودی صاحب نے ان کو یہ ریئلائز کروایا کہ ہم تو کشمیر میں پیس چاہتے ہیں، ہم تو کشمیر میں امن چاہتے ہیں. پاکستان جو ہے یہ امن نہیں چاہتا، پاکستان پیس نہیں چاہتا. جی ہم تو کشمیر کا ایشو کو جو ہے ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہے. پاکستان مسئلہ ہے کشمیر کے حل کی طرف نہیں جاتا. جی لیکن جب پرائم منسٹر صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کشمیر کا مقدمہ رکھا، چونکہ خود پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میں کشمیر کا امبیسڈر ہوں، کشمیر کا مقدمہ میں خود لڑوں گا، میں کشمیر کا وکیل ہوں. بالکل. تو جب انہوں نے اس مقدمے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی چونکہ نریندرا مودی سے پہلے بات ہوئی تھی اور نریندرا مودی نے بارہا کہا کہ جی آپ مسئلہ کشمیر کو حل کروائیں. ٹھیک ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی میں آپ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. جی. آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میرے دوست ہیں، اور نریندرا مودی صاحب بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ بارہا مجھے مصالحت کا کہہ بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ بیان دیا تو اس کے بعد جناب جو نریندرا مودی صاحب ہیں انہوں نے وہ اپنی بات سے بالکل پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے. کہ جی ہم نے تو ثالثی کا کہا ہی نہیں ہے. جی. تو یہ باتیں آپ نے بھی سنی. جی جی. تو اب دنیا کو ریئلائز ہو گیا ہے، جی خاص کر کے امریکن پریزیڈنٹ کو ضرور ریئلائز ہو گیا کیونکہ وہ اس ایشو میں بڑا انوالو ہوا ہے جی. کہ ہندوستان کشمیر میں ظلم کر رہا ہے. جی. ہندوستان کشمیر میں اس کا جو قبضہ ہے وہ غصبانہ ہے. بالکل صحیح ہے. جی پروگرام رابطہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے اسٹوڈیو سے، اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام رابطہ میں تشریف فرما ہے پروفیسر خالد فاروقی صاحب، جن کا تعلق درس و تدریس کے ساتھ ہے، ہسٹری کا ان کا شعبہ ہے، اور جناب ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج یوم شہدائے کشمیر ہے، اس اہم موضوع پہ ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جی پروفیسر صاحب ایک بار پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آج یہ بلکہ بنیادی کویسچن تھا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج یوم شہدائے کشمیر ہے، اس دن کے حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ جو یوم شہدائے کشمیر ہے نا جی، یہ ایک طرف تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی دردناک المناک اپنے اندر داستان سموئے ہوئے ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک بڑی دلچسپ داستان رکھتا ہے اپنے پیچھے. جی. اس طرح ہوا کہ 13 جولائی 1931 جی اس دن بہت سارے مسلمان سری نگر جیل کے باہر جمع ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. جی. کیونکہ کچھ حریت رہنماؤں کو جیل میں قید کر دیا گیا ہے. جی. ان کی رہائی کے لیے کھڑے ہیں. جی. تو اسی اثنا میں نماز اذان ظہر کا وقت ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اذان ظہر کے وقت میں ایک آدمی اونچی دیوار پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر اذان جو ہے وہ کہتا ہے. جی. تو سامنے سے بغیر کوئی وارن کیے جو ہندو سپاہی ہے، ڈوگرا سپاہی ہے، وہ ان کے سینے میں گولی اتار دیتا ہے. جی. وہ گرتے ہیں تو ان کی جگہ پہ دوسرا بندہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بھی یہی حال کیا جاتا ہے. جی. وہ اذان وہیں پہ رکتی نہیں ہے، تیسرا بندہ آ جاتا ہے، چوتھا آ جاتا ہے، پانچواں آ جاتا ہے. جی. اسی طرح کر کے 22 جانیں قربان ہوتی ہیں اور اذان جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دلچسپی کی پھر بات یہ کہ اس میں 20 سال سے لے کر 75 سال کی عمر تک کے افراد جو ہیں وہ شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہری سنگھ کا وزیر اعظم تھا، انگریز تھا، اس نے لکھا ہے کہ میں حیران ہوا کہ وہ جتنے لوگ شہید ہوئے ان سب کے سینوں پہ گولی لگی تھی، کسی ایک کے بھی جو ہے وہ پشت پہ گولی نہیں لگی تھی. جی. تو یہ اس کی جو ہے نا بیک گراؤنڈ ہے. اس لیے ہر سال جو کشمیر کے لوگ ہیں یا پاکستان کے لوگ ہیں اپنے ان شہداء کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور ان شہداء کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اگر آزادی کے لیے لڑے ہیں، آپ آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں، تو ہم آپ کی آزادی کے لیے، ہم اس کشمیر کی آزادی کے لیے ہم بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، جو کشمیری ہیں اس وقت ان پہ ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت بہت سی مشکلات کا ان کو سامنا ہے، ان پہ مظالم اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس وقت ان کے جذبات جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کی آپ کس طرح سے عکاسی کریں گے، ان کے جذبات کی عکاسی، اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے وہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے وہاں کا ایک سینیریو ہے، اس کو آپ کس طرح سے ہمیں ایکسپلین کرنا چاہیں گے ہمارے سامنے؟ اسلم صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ زندہ انسانوں پہ کی جاتی ہے، لاشوں پہ حکومت نہیں ہوتی. جی. اور کشمیر کے لوگ کوئی آج یہ نیا نہیں ہے آزادی کی موومنٹ چلا رہے. جی. یہ پچھلے 300 سال سے آزادی کی موومنٹ چلا رہے ہیں. جی. کبھی ان کو انگریز کے خلاف لڑنا پڑا، کبھی ان کو ڈوگرا کے خلاف لڑنا پڑا، کبھی ان کو جو ہے وہ ہندوستانیوں کے خلاف جو ہے آرمی کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے. جی. تو یہ لوگ، ان لوگوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے. صحیح. آپ جانتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. جی. کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. ٹیلی فون کبھی چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا. یہاں تک کہ موبائل کے سگنلز بھی کبھی آتے ہیں، کبھی نہیں آتے. اور پھر ہندوستان نے پچھلے کئی ماہ سے، تقریباً پچھلے 1 سال کے عرصے سے وہاں پہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. جی. لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اچیرن کی ہوئی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود، ان سارے ظلم اور ستم کے باوجود ہندوستان ان کو جھکا نہیں سکا. بالکل صحیح. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا. جی. امریکہ میں تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہوا، بڑے پیمانے پر نہیں ہوا. جی. دنیا کے جن ممالک نے لاک ڈاؤن کیا نا، ان کو احساس ہو گیا کہ ان کی اکانومی کہاں پہ چلی گئی، ان کے لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے، کیا ان کو مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن یقین کریں کہ کشمیری جو ہیں وہ 1 سال سے لاک ڈاؤن فیس کر رہے ہیں. ان کے جذبوں میں، ان کے عزم میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی. اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی لے کے رہیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. بلکہ وہاں پہ بچہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اور اسی طرح پاکستان کے جو لوگ ہیں، ہم پاکستانی، ہم بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم اپنے ان کشمیری بھائیوں کے لیے نہ بولتے ہوں، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اسٹرگل نہ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، ہسٹری کے استاد ہونے کے ناطے آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، آبزرویشن بھی ہے، کچھ آپ کے ذہن میں سجیشنز بھی ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اگر ایک انالیسز کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کس طرح سے حل جو ہے وہ ممکن ہے، اور کس طرح سے ان کو آزادی جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ دیکھیں اسلم صاحب، بہت سارے سجیشنز اس سے پہلے بھی آ چکے. تو لیکن سب سے جو اہم بات ہے یا جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ UN کی جو فرسٹ ریزولیشن ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہو. ریفرینڈم کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ رائے حق دہی دیا جائے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. جی جی. جو مرضی ہوتی ہے نا وہ انسانوں کی چلتی ہے، چیزوں کی مرضی نہیں چلتی. اگر کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سورسز دیے ہیں، وہاں کا پانی ہے، وہاں پہ ڈرائی فروٹس ہے، وہاں کا دوسرا فروٹ ہے، اور پھر وہاں کی معدنیات ہیں، پھر وہاں پہ
وہ جڑی بوٹیاں دنیا کی بہترین جڑی بوٹیاں ہیں جن سے میڈیسنز تیار ہوتی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں جی تو لیکن ان ساری چیزوں کی اہمیت انسانوں کے ساتھ ہے. صحیح. اور اگر وہاں کے انسان ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے. جی. تو یو این او کی قرارداد کے مطابق وہاں پہ ریفرنڈم کرایا جائے. جی. اور ریفرنڈم میں ہمارا جو جموں کشمیر آزاد کشمیر ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا. صحیح. اچھا، اگر یہاں کی میجورٹی جو ہے وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہے، ہندوستان میں شامل ہو جائے. اگر پاکستان میں شامل ہونا چاہے، پاکستان میں شامل ہو جائے. یہ تقریباً ٹوٹل 2 کروڑ سے زائد کچھ آبادی بنتی ہے. 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ جموں کشمیر میں اس وقت انسان بس رہے ہیں، اور 1 کروڑ سے زائد جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں بس. بالکل صحیح ہے. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی کسی موضوع پہ ضرور آپ تشریف لائیں گے اور آپ سے گفتگو ہوگی. جی سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام رابطہ کا وقت اب ختم ہوا. آپ سب کے لیے یہی دعا کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.